معروف مذہبی اسکالر ہیں. ہم نے منڈے کو پاکستان آئے تھے تو ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا, لیکن کل ہم نے فائنانس منسٹر کا انٹرویو تھا تو اس کو ہولڈ بیک کیا ہے. آج آپ کو دکھا رہے ہیں انٹرویو کے لیے ان کے محسن اور محسم عباسی ہیں وہ بھی, اور ہشام ظہیر الہی ہیں وہ بھی, بڑی ایکٹیولی ان کی وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ پلان کر رہے ہیں. ہمارا جو انٹرویو ہے وہ زیادہ اسی سچویشن سے ریلیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا انٹرویو دکھاتے ہیں آپ کو, دکھائیے گا. ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال جو ہے وہ میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے. سمجھنا بھی چاہتا ہوں اس معاملے میں, اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں فار این آرڈنری مسلم تھوڑا آسان ہو جائے. اینڈ آف ٹائم, دنیا کے حالات دیکھیں, امریکہ اس کے اندر تباہی ہے, یورپ دیکھیں تو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مڈل ایسٹ دیکھیں تو پہلے فلسطین یا غزہ کی صورتحال تھی, اب بیروت میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے, ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو کہیں سیلاب سے تباہی ہے, کہیں وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم؟ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ کا سوال ہے کہ آر وی اینڈنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم, اور اسلامی نقطہ نظریے سے کئی حدیثیں ہیں اور اس کو کہتے ہیں دا سائنس آف دا اینڈ آف دا ورلڈ, اور کیا کہتے ہیں آخرت کے علامات, دا سائنس. اور اس سائنس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا کہ مائنر سائنس اینڈ میجر سائنس. جو سائنس جو مائنر ہے اور جو میجر ہے. ایز فار ایز دا مائنر سائنس آر کنسرن, قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی ہے, تو کچھ اسکالرز نے اسے کمبائن کیا, کچھ ڈیوائڈ کیا ہے. میں اس کے اوپر میرے فیس بک پہ کہا, میں نے مینشن کیا 87 مائنر سائنس. کچھ کہتے ہیں 60, کچھ کہتے ہیں 100, لیکن اس میں سیم ہے. کچھ لوگ کو دو کمبائن کر کے ایک ہو جاتے, کچھ کو ایک سائنس جس میں 3 پارٹ ہے اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے. تو فگر از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن کئی مائنر سائنس ہے. تو میں نے میرے فیس بک پہ اس کے مائنر سائنس کو 87 میں نے کرایا, اور آل دیز آر مینشن ان صحیح حدیث اینڈ قرآن. کچھ جو ضعیف حدیث کے تو نکالا. تو اس کے اندر سے اکثر سائنس میں سے کچھ 60% سے زیادہ آ چکے ہو, اور 2/3 آف دی سائنس ہیو آلریڈی کم. ون آف دا ارلیسٹ سائنس ہے اللہ کے رسول, جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیدائش. دیٹ از ون آف دا ارلیسٹ سائنس آف دا اینڈ آف سائنس, کیونکہ آخری نبی ہے تو وہ بھی ایک سائن ہے, اور کئی سائنس ہے. اور جو میجر سائنس ہے اس میں 10 ہے, اور وہ سیکوینس میں آئیں گے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 10 سائنس. اور وہ 10 کون کون سے؟ وہ پہلے مائنر سائنس میں سے کئی ہے, اس میں سے اینڈ آف دا مائنر سائنس میں مہدی علیہ السلام میں میجر سائنس میں نہیں آتے. اور جو میجر سائنس ہے اس کے اندر کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام ہے. بعد میں اس کے اندر لائن سلائڈ, 3 لائن سلائڈ ہے, ون آفٹر دی ادر. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمنگ آف گوگ اینڈ مگوگ, یجوج اور ماجوج, ان کا نا آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, آپ جو تو یجوج اور ماجوج کا نا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام will kill the دجال, کمنگ آف دجال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے, دجال ہے, یاجوج ماجوج ہے, 3 لائن سائڈ تھے, وہ 3 ہو گئے. اور پھر the sun will rise from the west, then there will be a sweet wind that will kill all the others. No, sorry, وہ پہلے, اس کے پہلے. And then this is just before the end of the world, is the sun will rise from the west. تو اس طریقے سے 10 علامات ہیں. لیکن مائنر سائنس تو آپ نے کہا 2/3 تقریباً 2/3 سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی ہاں, 2/3 سے زائد. تو ابھی میجر سائنس کی طرف ہم نہیں میجر پریڈکٹ کر سائنس آئیں گے سکتے, جب مائنر سائنس کمپلیٹ ہو جائیں گے. 100% کمپلیٹ ہے. مہدی السلام اینڈ میں, تو مہدی السلام از ٹورڈ اینڈ آف دا مائنر سائنس. لیکن مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے. جی, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کب جی ہوگا. نہیں, ابھی تک تو وہ تو کئی لوگ نے کہا کہ وہی السلام ہے, لیکن وہ سب غلط ہے. تو لیکن یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کس طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں, ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ آپ فلسطین یا جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں, ایون ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں تو جو صورتحال ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے. تو یہ ہماری کیا نشاندہی کرتے ہیں, ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ جتنے اللہ کے رسول ایک فرماتے ہیں حدیث کے اندر, ایک وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جب مسلمان کم ہوئیں گے تعداد میں, تو اللہ کے رسول دینے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے, چھانک کی طرح, دل بی لائک فروت, بٹ they will love the دنیا and the world more and will fear death. یعنی وہ مال اور دنیا سے محبت کریں گے.
اور موت سے ڈریں گے, کہان جو کہتے ہیں. تو یہ حال ہے مسلمان کا. آج مسلمان تعداد میں مور دین 25% ہے, اور فالوئنگ میں تو نمبر 1 ہے ان دا ورلڈ. دیر از نو ریلیجن فالوڈ ایز مچ ایز بائی دا مسلمس. کرسچن ان تعداد کہنے کے لیے, بٹ موسٹ آف دم آر ایتھیسٹ, دے ڈونٹ بلیو جیسس, ان جیسس اینڈ آل. سو تعداد میں مسلمان زیادہ ہے. مال کے اندر تو مسلمان آر رچ, وی ہیو گاٹ دا بلیک گولڈ, بٹ یٹ وی فیل, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سب جگہ پیٹے جا رہے اور کچھ نہیں کر رہے ہم, بیکاز دیر از نو یونٹی امنگ دا مسلم امہ. اگر مسلم امہ یونائٹ ہوئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. سر لیکن میں فلسطین میں دیکھوں اگر ڈاکٹر صاحب, تو فلسطین میں مسلمان اپنی جان قربان کر رہا ہے, شہادت دے رہا ہے, تو وہ موت کا خوف تو اسے نہیں ہے. وہ جو ٹینکوں کے آگے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو موت کا خوف نہیں ہے. بیروت کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہاں موت کا خوف نہیں ہے. کشمیر کے اندر وہ جو بچہ کھڑا ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہے. تو لیکن وہاں امن نہیں ہے. امن کیوں نہیں؟ امن ان کے دل میں ہے. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل امن, ایک ہوتا ہے انٹرنل امن. آئی فیل انٹرنل امن دے مور دین اس. انٹرنل امن مطلب ایک عورت کا اپنا خود کا بیٹا شہید ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے درخواست کرتے آپ 10 بیٹے دو, وہ بھی آپ کے راہ میں قربان ہوئے, وہ تو ہائٹ آف امن ہے کہ نہیں. اور جو ان کو تو جائزہ مل جائے آخرت میں, آپ اور ہم کو کہاں مل رہا ہے. میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں, ہر روز دعا کرتا ہوں, یا اللہ میرے مال اور میری جان تیرے راہ میں قربان ہو جائے, ہر روز. تو سچا مسلمان موت سے ڈرتا ہے, وہ سچے مسلمان ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹیسٹنگ آل دا ہیومن بیز ان دا ورلڈ. سارے انسانوں کا ٹیسٹ ہے, اور جو پاس ہو رہے وہ غزہ کے لوگ, ہم فیل ہو رہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا آپ کیا کر رہے غزہ کے لیے, میں کیا کر رہا ہوں غزہ کے لیے, میں کر رہا ہوں کیا نہیں, آپ سمجھے آپ کر رہے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا رول میرے نزدیک وہ 95% سب پاس ہونے والے, اور ہائی نمبر سے ہم 95-99% لوگ فیل ہونے والے. آپ سمجھے نا. سر مسلمان دنیا جو ہے ڈاکٹر صاحب, اوور آل تھوڑا سا میں آپ سے اگر کانٹیکس لوں, فیلئر نہیں ہے لیڈرشپ کا مسلم ورلڈ کا. جو کچھ غزہ میں ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ لبنان میں ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے, کشمیر میں ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے, عراق میں جو کچھ ہوا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پتہ نہیں کہاں تھے وہ, افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے دنیا نے مزے سے پڑے بیٹھ کے, وہ UN کی ریزولوشن تھی ان کا کرتے رہو. نو سولوشن مسلم ورلڈ کے پاس تو حل ہی کوئی نہیں ہے. سولوشن ہمارے پاس ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. سولوشن ہے ہمارے پاس, ہم عمل نہیں کر رہے. اور ایک چیز ہے کہ وی شوڈ فالو اسلام ایز اے ہول, ناٹ پارٹلی. تو ہر انسان, ہر مسلمان سمجھتا ہے میں اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہوں. آپ سمجھے نا, یہ مسلمان کی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں, آپ سمجھتے آپ کر رہے. تو اگر فالو کر رہے کیا نہیں, وہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی سیرت اور قرآن حدیث کی روشنی میں. ہر مسلمان اپنے حساب سے اگر پوچھیں گے نا, وہ سمجھتا میں 95% تو فالو کرتا ہوں, کر رہا ہوں صرف 5%. آپ سمجھے نا. تو جو آدمی اگر غزہ کے لیے بات کرے گی, باقی چیز فالو, نماز میں پڑھے, کیا فائدہ. آپ سمجھے نا. تو دیر از اے لیول. تو آج کی جو حالت ہے مسلمان کی, وہ حالت ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. قرآن کی آیت یہ بھی ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے پلان اینڈ پلاٹڈ. کفار لوگ نے پلاننگ کی اور پلاٹ کی, اللہ نے بھی پلاننگ کی, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اگر یہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی, جس دن اسرائیل لوگ نے اگر قتل کرنا شروع کیے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو فلسطین کو ایک دن میں جتا سکتا تھا کہ نہیں. آج مجھے پوچھیں گے کون سا بہتر ہے, ایک دن میں جتانا کہ 1 سال کے بعد یہ حالت ہے, یہ بیٹر ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن جو یہ تباہی کا راستہ ہے مسلمانوں کے لیے, ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے. آپ کو ابھی یہ جو لبنان کے اندر یا حزب اللہ کے اوپر جو بلاسٹ ہوئے ہیں, ڈیوائسز کون سی یوز کر رہے تھے, وہ جو اسرائیلی کمپنیز نے بنائی ہوئی ہیں یا انہی ملکوں کے سپلائرز جو ہیں ان کو مہیا کر رہے ہیں, وہ بلاسٹ ہوئے ہیں, ان کے لوگ بھی مارے گئے. ٹیکنالوجی کے لیے ہم ادھر دیکھتے ہیں, جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار ادھر سے دیکھتے ہیں, آپ کو جہاز چاہیے بمباری کرنے کے لیے جہاز ان سے آپ خریدتے ہیں. تو ہم خود مسلم دنیا کیا کر رہے ہیں, ہم نے یا دین کو فالو نہیں کیا تو یا ہم جہالت کا شکار ہو گئے, کچھ ہم نے غلط کام کیا. دیکھو دین کو فالو کرنے کے لیے ہر آدمی سلیکٹیولی فالو کر رہے ہیں. ہر مسلمان سلیکٹیولی فالو کر رہے ہیں, دین کو مکمل بہت کم لوگ فالو کر رہے ہیں. آپ سمجھے نا. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی اگر دین کو پورا فالو کرنا چاہیے, سب کرنا چاہیے, نماز بھی پڑھنا چاہیے. پہلے پلرز آتے, اپنے دل میں توحید ہونا چاہیے. اگر دل میں توحید نے, نماز نے فالو کرا, بولتے کہ میں فلسطین کے لیے تحریک ہے, کیا فائدہ. آپ سمجھے نا. جس طریقے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ الاؤڈ ہے, اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں کئی تفصیل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کچھ
कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ले. अभी जो आदमी बात कर रहे हैं फ़लस्तीन को, वो बाकी चीज़ फॉलो कर रहा है क्या? अभी वो फ़लस्तीन जा नहीं सकता, बोलता मैं जान देने को तैयार हूँ. नमाज पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में जा रहे हैं, जान देने को तैयार है. तो इट इज़ अ हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी. आप समझे ना? तो आप देखेंगे अगर आप अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे दीन को, आप हमेशा खुश रहेंगे. देयर इज़ नो चांस ऑफ यू बीइंग सैड एट ऑल. डॉक्टर साहब, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे है, अब मेडिकल साइंस में जितनी नई इन्वेंशन है वो उधर से आ रही है, अद्वियात नहीं बन रही है उधर से आ रही है, वायरस के लिए वैक्सीन बन रही है. ये बोलना कि टेक्नोलॉजी में पीछे है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ. यस, हम और आगे हो सकते हैं. अगर आप देखेंगे 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बराबर. खराबी कहाँ से शुरू हुई? खराबी शुरू हुई, हम अपने कुरान और हदीस से दूर जाने लगे. जब साहबा थे, ताबाइन थे, तबे ताबाइन थे, हम दुनिया पे टॉप पे थे. आप समझे ना? हम जब कुरान और हदीस को दूर करने लगे तो यह हो रहा है हमारा. आज हमारे पास पैसा है, ब्लैक गोल्ड है क्या नहीं? सबसे रिचेस्ट लोग मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम. वो फोर्ब्स की लिस्ट के ऊपर जाओ मत आप, वो पूरी फिक्टिशियस है. मुस्लिम आर मच रिचर. द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट फॉलोइंग कुरान एंड सुन्नह. आज की जो मुसलमान की हालत है वो हदीस में की गई है. तो मेरे नज़दीक मैं कहूँगा ये अल्लाह का प्लान है. क्यों मैं कहता हूँ कि दे आर बेटर ऑफ? क्योंकि आज की तारीख में इतने साल 75 ईयर्स हो चुके, बहुत से गैर मुसलमान को ये लगता था कि फ़लस्तीन गलत है. 90% लोग को, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, और 10% शायद कहते थे पर फ़लस्तीन सही है. 90% कहती थी इजराइल सही है. अगर एक दिन में फ़लस्तीन जीत जाती थी, इन लोग कंटिन्यू होते थे अपने ख्यालात पे. आज ये हिस्ट्री में पहली बार है कि जेनोसाइड इज बीइंग लाइव टेलीकास्ट. बहुत से जेनोसाइड पहले हुए, हिटलर ने भी किया, लेकिन वो सब जेनोसाइड के बारे में हमको फोटोग्राफ मिलते, सबूत मिलता है कई साल बाद, कई महीने बाद, कई हफ्ते बाद. ये दुनिया का सबसे पहला जेनोसाइड है जिसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. तो बहुत से गैर मुसलमान ये सोचते हैं ये कैसे लोग हैं फ़लस्तीन के लोग, उनके बच्चे का कत्ल हो रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे. हमारे लिए इबरत, हमारे लिए एक लेसन है. हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, साहबा का ईमान क्या है आज तो नजर नहीं आता है. वो देखते हैं कि वो माँ का बेटा शहीद हो रहा है, बोलते 10 बेटे तो मैं शहीद कर लूँगी. तो क्या ईमान है उनका? तो हमें पता चलता है कि हदीस के बारे में साहबा का ईमान क्या था. तो हम जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो हमारे लिए एक मिसाल है मुसलमान के लिए. गैर मुसलमान सोचते ये कैसा मज़हब है, ये कैसा दीन है, जो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे. तो ये एक दावती मैदान का सही मिसाल है जहाँ तक कि उनका सब होते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है ये जानने के लिए कौन इंसान सबसे बेहतरीन है. तो ये ज़िंदगी एक टेस्ट है. मुसलमान इस दहशतगर्दी से निपटें कैसे? कुरान और हदीस पे. कैसे बताइए, क्या करें? कुरान पढ़े, कुरान पे अमल करें. कुरान वो भी पढ़ रहा है, जो माके कर रहा है वो भी कुरान पढ़ रहा होता है. वही तो कह रहा हूँ ना, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, कुरान पे पढ़ेंगे, अमल करेंगे. और मैं कह चुका हूँ हर मुसलमान समझता है कि मैं अमल कर रहा हूँ 95%.